حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسئلہ آیا سامنے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی میں شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی جو ہے نا میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دوں گا، کہ میں شادی نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کمانے کی فکر نہیں ہے، تو آرام سے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ اللہ کروں گا اور اس پر مجھے اجر ملے گا۔ دوسرا وہ ہے جو شادی کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں بیوی بچوں کی بھاری بھرکم ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، وہ ان کے لیے معاش کی فکر کرتا ہے، ان کی ضروریات کی فکر کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو یہی جواب دیں گے کہ بہتر وہی ہے جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو وہی بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نوافل میں مشغول ہونے سے، نفلی عبادات میں مشغول ہونے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی فرائض کو پورے کر لیتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل چھوڑ کر وہ شادی کر لیتا ہے اور بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے اور ایک معاشرے میں ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے وقت گزارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے جو شادی کو چھوڑ لیتا ہے اور نوافل کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا یہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح جو ہے نا، نکاح یہ عبادت ہے، نکاح پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ کارڈ پر لکھتے ہیں رسم نکاح، وہی رسم نہیں ہوتی ہے، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، عبادت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے اور انسانیت کی تسکین کے لیے، انسانیت کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا۔ اب جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، جنت میں حور ہے، غلمان ہے، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں اور جنت میں پانی کی نہریں ہیں اور جنت میں خوبصورت مناظر ہیں اور ہر طرح کا سکون ہے اور جنت میں ہر طرح کی خوشیاں ہیں۔ کسی قسم کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، وہاں کوئی دکھ نہیں ہے، وہاں کوئی مرض نہیں ہے، وہاں کوئی مصیبت نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کے درمیان جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ان نعمتوں میں ہوتے ہوئے اداس ہے، بے قرار ہے، بے سکون اور بے چین ہے اور ایک اضطراب کی اور تململ کی کیفیت ہے، پریشان ہے۔ چکر کیا ہے؟ یہاں تو ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہے اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی جانتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رفیق حیات کا انتظام نہیں ہے، حضرت حوا موجود نہیں ہے۔ حضرت حوا کے بغیر، یعنی صاف لفظوں میں بیوی کے بغیر، حضرت آدم بیوی کے بغیر، گھر والوں کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کیا ہے؟ بے چین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے جو ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس کا انتظام کیا، وہ حضرت حوا کی شکل میں۔ حضرت آدم اداس رہتے تھے، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے، اب اللہ کی مشیت نے چاہا کہ حضرت حوا کا انتظام ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جیون ساتھی کا انتظام ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام جاگ گئے،
सोने के बाद जब जागे देखा सामने हजरत हवा अलैहिस्सलाम मौजूद है और उनकी तखलीक का अल्लाह ने सिलसिला ऐसे किया कि हजरत हवा को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमाया। इधर एक नुक्ता उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बनाया। फरिश्तों ने हजरत आदम के जसद खाकी को बनाया अपने हाथों से, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के उस जसद खाकी में रूह फूंकी तो वो इंसान बन गए और जिंदगी का एक सिलसिला चल गया। अल्लाह ताला के लिए ये भी इसी तरह भी मुमकिन था कि जैसे हजरत आदम को फरिश्तों के हाथों बनवाया और फिर उसमें रूह फूंकी, इसी तरह अल्लाह ताला हजरत हवा को भी पैदा फरमाते। हजरत हवा को और तरीके से पैदा फरमाया और हजरत आदम की तखलीक का तरीका और अंदाज से ढूंढा। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह ये जिक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ना बापर्दा बनाया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म फरिश्ते बनाए, ये अल्लाह ने गवारा किया, लेकिन हजरत हवा के जिस्म को फरिश्ते बनाए जो एक मासूम मखलूक है, अल्लाह ने इसको भी गवारा नहीं किया। यानी अल्लाह की नजर में, अल्लाह की निगाह में ये हवा और हवा की बेटी जिनको हम सिर्फ नाज़िक कहते हैं, इनका मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर फरिश्तों का हाथ भी लगाना गवारा नहीं किया और अल्लाह ने अपने हुक्म से सीधा ऐसे पैदा किया कि जीती जागती शक्ल हजरत हवा के सामने आ गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो दिल बहलाने लगी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी फलसफे को बयान किया है। फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी राहत के लिए, तुम्हारी तस्कीन के लिए और तुम्हें सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने किसका इंतजाम किया? तुम्हारे लिए बीवियों का इंतजाम किया। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, मैंने तुम्हारी तस्कीन और तुम्हारी राहत के लिए किस चीज का इंतजाम किया? बीवियों का इंतजाम किया। एक तो अल्लाह ने बीवी को सुकून करार दिया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर को सुकून करार दिया है। सुकून घर में है, घर में जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, घर को अल्लाह ने सुकून करार दिया है। और रात के वक्त को अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून करार दिया है। ये सुकून और राहत की चीजें अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं। उनमें से एक नेमत जो बायस से सुकून है वो बीवी, दूसरी नेमत जो बायस से सुकून है वो क्या है? वो घर है। अब आज के मुआशरे ने वो कहते हैं कि बाज लोग, हमारे इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ऐसा, लेकिन शहरों में लोगों ने बस एक फैशन बनाया है, वो बीवी को लेकर बाहर निकलते हैं खाने के लिए, जी कहते हैं कि बाहर चले जाते हैं। भाई बाहर क्यों? अल्लाह तो फरमाते हैं कि सुकून किधर है? घर में। अब ये आज इस पर हमने गौर करना है और एक मकसद की बात समझने की कोशिश करनी है। सुकून है, अल्लाह फरमाते हैं कि बीवी तुम्हारे लिए सुकून है, घर तुम्हारे लिए सुकून है, रात में तुम्हारे लिए सुकून रखा है, और हम उस सुकून को पता नहीं किधर जाके तलाश करते हैं। एक तो हमारे हजरत ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, फरमाया कि एक बंदा है ना, एक बंदा वो सुबह काम पे गया, बाजार में आते हुए जी हजरत साहब ने जी पकोड़े भी खाए, कोई कबाब भी खाए, पता नहीं आगे जाकर उसने कोई और जो चीजें मिलती है कोई और चीज खाई, आगे जाकर कोई और चीज खाई, और सुबह से शाम तक ना वो वक्फे वक्फे से बस खाते 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 बस घर पहुंच गया।
جو بھی باہر ملتا ہے آلودہ چیزیں ہوتی ہے، کوئی اس کی صفائی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس جو ملتا رہا بس کھاتا رہا۔ اب گھر میں واپس پہنچ گیا ہے تو واپس پہنچنے پر گھر میں بہترین قسم کا لذیذ کھانا تیار ہے، لیکن جو شخص صبح سے نہ شام تک منہ مارتا ہوا مختلف قسم کی بازار کی گلی سڑی بیکار چیزیں کھاتا ہوا ایسے وہ گھر میں پہنچتا ہے، تو جو گھر کا لذیذ کھانا ہے وہ اس کو لذیذ، اس کے مقابلے میں دوسرا بیچارہ وہ ہے جو صبح دفتر میں گیا اور آرام سے وہی صبح وہی جو ناشتہ کیا تھا، پھر دن کو پتہ نہیں کھانے کو کچھ ملا یا نہیں ملا، اور جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کے واپس آیا گھر میں کوئی دال ساگ بنی ہے، لیکن یہ دال ساگ حلال کمائی سے جو اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کو جی بڑا لذیذ لگا۔ بات مثال سمجھ میں آ گئی؟ حضرت یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک شخص صبح نکلتا ہے اور نکلتا ہے تو یہ جو تصوف کی محنت ہے نا حضرات، اولیاء اللہ جو انبیاء کرام کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ انسان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیے سے مراد یہ کہ انسانی دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اس تصوف کی محنت میں حضرات اولیاء اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ نظر کا بہت زیادہ نظر پہ بات کرتے ہیں کہ جی بد نظری سے بچنا چاہیے، بد نگاہی سے بچنا چاہیے۔ بد نظری کا کیا مطلب ہے؟ بد نظری کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ بد نظری ہے۔ تو اس کی مثال دینے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو شخص صبح کو نکلا ہے وہ بد نظری کرتا ہوا آ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، غیر عورتوں میں وہ اپنی نگاہوں کی روحانی طاقت کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہوا آ رہا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر میں آئے گا اس کو کوئی سکون، اللہ نے نظام مقرر کیا ہے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری ضرورت ہے تو حلال طریقے سے نکاح ہے، بیوی ہے، اور اس میں میں نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ اب وہ کیا ہے سکون؟ کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرتا ہے، نگاہ قابو میں ہے، اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر جا کے نہیں لگتی ہے، اور یہ کسی غیر محرم کے بارے میں اپنے تخیل کو، اپنی فکر کو، اپنی صلاحیت کو اور اپنی پاکیزہ نگاہوں کو ان پر نہیں کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ ایسے طریقے سے جب وہ پاکیزہ ماحول میں اپنی نگاہوں کو بچاتا ہوا آتا ہے اپنے گھر میں، تو جو اس کی بیوی ہے، جو اس کا اپنے گھر کا ماحول ہے، وہ اس کے لیے سکون ہے، وہ اس کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ تو جنت کیوں نہیں ہے؟ اس سکون کا ماحول کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسے ہم نے برباد کر دیا ہے، ایسے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رویوں سے برباد کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے نا ہمارے معاملات ہیں، جتنے ہمارے تنازعات ہیں، جتنے معاشرے میں نا جو فسادات ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان فساد ہے، باپ بیٹوں کے درمیان دوریاں ہیں، دوستوں کے درمیان بدگمانیاں ہیں، محلے داروں کے ساتھ رنجشیں ہیں، جتنے بھی یہ سلسلے ہیں، ان تمام خرابیوں کے پیچھے رویے کا دخل ہے، رویے کا۔ انسان اپنا رویہ درست کر لے، بات کرنی ہے تو احسن طریقے سے، خوبصورت انداز میں کوئی بات کرے، محبت سے کرے، ایسے انداز میں کوئی بات کرے جس سے کوئی محبت ٹپکتی ہوئی نظر آئے، تو پھر معاشرے میں اس سے ایک محبت پھیلتی ہے۔ اب ہوتا ادھر کیا ہے؟ میاں بیوی کے آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، برداشت۔ اب برداشت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان محبت سے پیش آ جائے۔ محبت سے پیش آئیں گے تو گھر میں سکون ہوگا، نفرت سے پیش آئیں گے، بات بات پہ ٹوکیں گے۔ ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے ایک زبردست فلسفہ سمجھایا ہے، اور اگر وہ کائنات کے جتنے مرد ہیں نا خاوند، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ان کا ساری گھریلو زندگی کا جتنا سلسلہ ہے، نظام اور جو خرابیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملے میں سمجھا دیا، چونکہ حضور علیہ السلام حکیم ہیں، دانا ہیں، اور دنیا جہاں کی حکمتوں اور داناؤں کی ساری دانائی اور حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں نچاور کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ
ٹیڑھی پسلی ہے. کس سے عورت کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ حضرت آدم کی پسلی سے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو جو شخص ٹیڑھی چیز کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اقمتہا کسرتہا. اگر ٹیڑھی چیز ہے، اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ اس کو پورا سیدھا کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز سیدھی تو نہیں ہوگی لیکن ٹوٹ جائے گی. بس ٹوٹنا کیا ہے؟ ٹوٹنا وہی ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے، ٹوٹنا وہی ہے پھر لڑائی ہو جاتی ہے. ایک مرد کے لیے بحیثیت شوہر کے جو اللہ نے اس کو ایک تفوق دیا ہے، جو فضیلت دی ہے، تو ساتھ اللہ نے یہ ایک ذمہ داری بھی اس کی لگائی ہے کہ اس میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ کوئی ایک آدھ بات اگر ایسی بھی ہو جاتی ہے گھر میں بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کوئی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس میں کوئی اس کو اذیت پہنچتی ہے، تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے. اگر یہ برداشت نہیں کرے گا تو اس کا گھر کبھی بھی ٹھیک، یہ سکون کب ملے گا؟ اس سکون کے لیے مرد کی برداشت ضروری ہے. پھر ہر انسان، شاگرد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، جس لوگوں کی مختلف مزاج ہے وہ سمجھ کے آدمی چلے. ہمیشہ نا ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ہی جو نا ایک ہی ڈنڈے سے، ایک ہی بالکل لاٹھی سے ہر چیز کو برابر رکھتے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی تنبیہ ان کو کرنی پڑتی ہے تب جا کر وہ سدھرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کبھی حوصلہ افزائی کرنی، حوصلہ افزائی جو ہے نا، حوصلہ افزائی یہ دنیا میں بہت بڑی چیز ہے. اور بہت بچے ہیں، آپ اگر ٹیچر ہیں، استاد ہیں، باپ ہیں، بچے ہیں، آپ ان کو تو ان کی آپ دے کے حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباش دیں. ہمیشہ نا یہ تو بہت آسان کام ہے کہ غلط کام پہ ٹوکنا، لیکن جو اچھا کام کوئی کرتا ہے تو اس اچھے کام پہ آدمی شاباش دیتا ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے. بچے نے ایک اچھا کام کیا، آپ نے شاباش دی ہے تو آگے پھر اور اس کو حوصلہ ملے گا، وہ اور اچھا کام کرے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹوکنے کے لیے تو لاٹھی موجود ہے اور شاباش اور حوصلہ افزائی کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ بارے میں حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ دو میاں بیوی تھے، دونوں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے مرید تھے، دونوں حضرت سے بیعت کا تعلق تھا دونوں کا. تو دونوں نے ایک موقع پہ حضرت کی دعوت کی، کھانا کھلایا. اب یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو عورت کسی شیخ سے بیعت کر لیتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتی ہے یا سامنے آتی ہے. وہ اپنا اصلاحی تعلق ان سے رکھتی ہے، اپنا احوال بتاتی ہے، ان سے رہنمائی لیتی ہے، لیکن پردے کا اپنا ایک اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ پردے کے بغیر تو اصلاح تو ممکن ہی نہیں ہے. ایسا نہ سمجھے کوئی کہ پیر سے پردہ نہیں ہے، ایسا بھی کوئی نہ سمجھے کہ استاد سے پردہ نہیں ہے. تو پردے میں رہتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ کھانا کھایا. اب کھانا جو کھایا تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا اور بہت محنت کی تھی، بہت کھانا محنت سے تیار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ حوصلہ افزائی کے کلمات ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ جو پردے کے پیچھے حضرت کی وہ بیٹھی ہوئی تھی مریدنی، میاں صاحب تو سامنے بیٹھے ہیں تو ادھر سے وہ رونے کی آواز آئی ہے، وہ روئی ہے اور زیادہ ہچکیاں لے کر روئی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں بھائی، ہم نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کی ہے جو اس پر یہ آپ کی بیوی روئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ میرے میاں ہیں، ساری زندگی نا اس سے بہتر میں نے ان کو کھانے کھلائے اور روزانہ خدمت کرتی ہوں، لیکن زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا، آپ نے اس کھانے کی تعریف کی، اپنے میاں کے منہ سے زندگی میں کبھی تعریف کا لفظ نہیں سنا. اب اس سے نا دل ٹوٹتے ہیں. اس حوصلہ افزائی ہو، برداشت ہو تو اس سے ایک ماحول بنتا ہے محبت کا، رواداری ہو، برداشت ہو. ایک انسان کے ذہن میں ہی ہو اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے نا، اس غلطی کو بھی آدمی، ایک محدث کے بارے میں آتا ہے
کہ مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا. فرمایا جی اللہ نے میری بخشش کر دی اور مجھے جنت میں بھیج دیا. تو خواب دیکھنے والا کوئی شاگرد تھا, کوئی عقیدت مند تھا. اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے شیخ مصنف اور اتنے بڑے مبلغ اور اتنے بڑے استاد اور اتنی بڑی دینی خدمات, تب اللہ نے یقیناً آپ کی بخشش کرنی تھی. فرمایا کہ یہ سارے اعمال اپنی جگہ, لیکن میرے اللہ نے جو میری بخشش کر دی اور مجھے جنت میں بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن نہ تیری بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی, تو اس غلطی میں سزا دینے پر قادر تھا, لیکن میری بندی سمجھ کر تو نے اسے معاف کر دیا. آج جب تجھے نا میرے سامنے پیش کر دیا, اللہ نے فرمایا کہ اس معاف کرنے کے بدلے میں آج میں اللہ نے تجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. بھئی اس پر اجر بھی ملتا ہے, اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملتی ہے, اور اپنا گھر بھی نا سکون اور امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ نظام اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے چلایا ہے یہ بیویاں شوہروں کے لیے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. جنت جیسا سکون اپنے گھر میں ملنا چاہیے, اور یہ کب ہوگا جب ہمارے رویوں میں برداشت ہوگی اور دین کی پاسداری ہوگی, کوئی حوصلہ افزائی ہوگی, تب جا کر یہ ماحول ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے صرف میرا تو حق ہے, کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے, میں تو بڑا ہوں اور مجھے ساری چیزیں ملنی چاہیے اور کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, اگر صرف یہی فلسفہ ہے تو پھر خرابی خرابی ہوگی, بربادی بربادی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق